السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے آپ کی دلچسپی کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم عظیم لوگوں کی عظیم کتابوں کے متعلق آپ کو مختصراً آگاہ کریں گے تاکہ آپ اپنے موجودہ معاشرتی اور سماجی معاملات کو تاریخ کے حوالے سے دیکھ سکیں کہ ان لوگوں اور ان کتابوں نے کس طرح دنیا کو بدل دیا۔ ہمارا خیال تو یہ تھا کہ اپنی پہلی ویڈیو افلاطون کی کتاب ریپبلک کے متعلق تشکیل دیں، لیکن ملک کے موجودہ حالات اور الیکشن کی گہما گہمی میں ضروری یہ سمجھا گیا کہ پہلے ہم آپ کو میکاولی کی کتاب پرنس کے متعلق معلومات فراہم کریں۔ آج کی ویڈیو تھامس مور کی کتاب یوٹوپیا کے متعلق ہے۔ مفکروں، علماء اور شاعروں، ادیبوں، مصلحوں، رہنماؤں، فلسفیوں اور دانشوروں کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ انسان جس دنیا میں جنت سے نکالے جانے کے بعد آباد ہوا ہے، یہ دنیا ایک مثالی دنیا بن جائے، ایک ایسی دنیا جہاں انسان ایک دوسرے کے ساتھ صلح و آشتی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، ایک دوسرے کا دکھ بانٹ سکے، اور اس دنیا میں ایک ایسی حکومت، ایک ایسا نظام قائم ہو جائے جو انسان کی فلاح اور بہبود کے تمام تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرتا ہو۔ اس آرزو، اس خواہش کی تکمیل کے لیے صدیوں سے انسان جدوجہد کر رہا ہے، اور صدیوں سے دنیا کے بڑے ذہن لکھ رہے ہیں۔ انسان دنیا کو جنت بنانے کا خواب جن لوگوں نے دیکھا، ان میں ایک تھامس مور بھی تھے، جس کی کتاب یوٹوپیا کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ اپنے موضوع کی وجہ سے اس کتاب کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی اشاعت کے بعد سے اب تک اس کو ان گنت انسان پڑھ چکے ہیں اور ہمیشہ اسے پڑھتے رہیں گے۔ اس کتاب کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت کچھ لکھا جائے گا۔ یوٹوپیا کا بڑا حصہ بیلجیم میں 1516 میں لکھا گیا۔ یوٹوپیا سفر نامے کے انداز میں لکھی گئی ہے۔ اس سلسلے میں نقادوں اور محققوں نے کہا ہے کہ یوٹوپیا پر بعض سفر ناموں کا اثر ہے۔ 1507 میں شائع ہونے والا گودس پوچی اور 1511 میں شائع ہونے والے پیٹر مارٹر کے سفر نامے تھامس مور کی نگاہ سے گزر چکے ہیں، اور ان دونوں سفر ناموں کے یوٹوپیا پر اثرات کا سراغ لگایا جا چکا ہے۔ سر تھامس مور نے یوٹوپیا کو لاطینی زبان میں لکھا، جو اس دور کی تہذیبی زبان تھی۔ 1516 میں یہ کتاب شائع ہوئی اور بہت جلد مقبول ہو گئی۔ اس زمانے میں دوسری زبانوں میں بھی اس کے تراجم شائع ہونے لگے۔ انگریزی زبان میں یوٹوپیا کا ترجمہ 1551 میں، یعنی تھامس مور کی موت کے 16 برس کے بعد شائع ہوا۔ انگریزی میں اس کے ترجمے میں جو تاخیر ہوئی، اس کا سبب یہ تھا کہ سر تھامس مور کا سر قلم ہو چکا تھا۔ وہ بادشاہ کی نگاہوں میں مجرم تھا، اس لیے کسی کو جرأت نہ ہو سکی کہ وہ یوٹوپیا کا ترجمہ انگریزی میں شائع کر سکے۔ جب ہنری ہشتم اس دنیا سے اٹھ گیا تو پھر خوف بھی دور ہو گیا اور انگریزی میں ترجمہ شائع کرایا گیا۔ انگریزی کے حوالے سے دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں۔
اور ہوتے رہیں گے۔ یوٹوپیا ایک فرضی سیاح کی فرضی سفرنامے کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ رافیل ایک سیاح ہے جس کی ملاقات تھامس مور سے ہوتی ہے۔ وہ اسے اپنے سفرنامے کے قصے سناتا ہے، ایسے ملکوں کے سفر کے قصے جن کا نام اور وجود دنیا کے کسی نقشے میں نظر نہیں آتا۔ یوٹوپیا بھی ایک ایسا ہی فرضی تخیلاتی ملک ہے۔ خود یوٹوپیا کے لفظی معنی بھی فرضی کے ہیں۔ رافیل کی زبان سے سر تھامس مور اس فرضی اور مثالی دنیا کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ یوٹوپیا میں اس دور کے برطانیہ کے قوانین پر بھی کڑی نکتہ چینی کی گئی ہے۔ اس زمانے میں برطانیہ میں چوروں کو موت کی سزا دی جاتی تھی۔ اس کے باوجود چوری کی وارداتوں میں کمی نہ ہوتی تھی اور آئے دن چوروں کو موت کی سزا دی جاتی تھی۔ سر تھامس مور رافیل کی زبانی لکھتے ہیں، چور کی سزا موت دینے سے تو چوری میں کمی نہ آئی۔ چوروں کی سزا موت دینے سے تو چوری میں کمی نہ آئی۔ اگر ان ضرورت مندوں کی ضرورتوں اور روزگار کا بندوبست کرایا جائے تو چوری کی وارداتیں خود بخود کم ہو جائیں۔ بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پہلے تو انسان کو اس حالت پر پہنچا دو کہ وہ چوری کرنے پر مجبور ہو جائے اور پھر اسے پھانسی پہ لٹکا دو۔ سر تھامس مور ریپبلک کا مداح ہونے کے علاوہ اس پر دلچسپ طنزیہ انداز میں تنقید بھی کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ فلسفی حکمراں بن جائیں تو افلاطون کے خیال میں ملک خوشحال ہو جاتا ہے، لیکن عملاً ایسا ممکن نہیں۔ کوئی بادشاہ فلسفی نہیں بن سکتا اور فلسفی مشیروں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ بادشاہوں کو تو خوشامد اور جی حضوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھامس مور لکھتے ہیں کہ جہاں معیار دولت ہو وہاں عوام پر انصاف سے حکومت نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی عوام خوشحال اور آسودہ ہو سکتے ہیں۔ جہاں دولت پر چند افراد قبضہ کر لیں وہاں سب کی ضرورتیں کس طرح پوری ہو سکتی ہیں؟ اشیاء کی حقیقی اور منصفانہ تقسیم اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ذاتی ملکیت کا رواج اور نظام باقی ہے۔ رافیل کی زبانی سر تھامس مور ہمیں یوٹوپیا لے جاتے ہیں۔ یہ ایک جزیرہ ہے جو جنوبی امریکہ میں کہیں واقع ہے۔ اس کا طول 500 میل اور عرض 200 میل کے لگ بھگ ہے۔ پہلے وہاں وحشی لوگ آباد تھے، پھر ایک بادشاہ یوٹوپس نے اسے فتح کیا۔ اس کے نام پر اس جزیرے کو یوٹوپیا کہا جانے لگا۔ نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے یوٹوپیا کو 54 اضلاع میں تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی وہاں 54 شہر ہیں۔ یوٹوپیا کا صدر مقام امارود ہے۔ یہ ریاست ایک جمہوریہ وفاقی مملکت ہے۔ ہر ضلع کو یکساں حقوق اور اختیار حاصل ہے۔ وفاق کا انتظام 126 ارکان پر مشتمل ایک مجلس کرتی ہے۔ ہر ضلع سے 3 نمائندے چنے جاتے ہیں۔ ضروریات زندگی کی پیداوار اور ان کی تقسیم کے فرائض یہی مجلس ادا کرتی ہے۔ ہر ضلع 6000 گھرانوں اور 6000 کھیتوں پر مشتمل ہے۔ 30 گھرانوں پر ایک نمبردار مقرر کیا جاتا ہے جس کو یہ گھرانے مل کر چلاتے ہیں۔ 10 نمبرداروں پر ایک مہا نمبردار ہوتا ہے۔ یوں تو ہر ضلع میں 200 نمبردار ہوتے ہیں جو خفیہ رائے شماری کے ذریعے اپنے حاکم کا انتخاب کرتے ہیں۔ ضلع کی انتظامیہ کمیٹی بڑے نمبرداروں اور حاکم پر مبنی ہوتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار اس کمیٹی کا اجلاس لازمی طور پر ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں 2 نمبردار بھی
مشورے کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ یوٹوپیا کے لوگ زراعت پیشہ ہیں، عورت ہوں یا مرد، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زراعت کے تقاضوں سے واقف ہوں۔ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کی ایک مقررہ تعداد کو ہر برس دیہات میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ دیہاتی زندگی کا عملی تجربہ حاصل کر سکیں۔ ان شہریوں کی جگہ اتنے ہی دیہاتیوں کو شہر بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ شہری زندگی سے مانوس رہے۔ یوں شہروں اور دیہات کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ زراعت کے علاوہ ہر شہری کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرا ہنر بھی سیکھے۔ صحت مند مرد اور عورت ہر روز 6 گھنٹے کام کریں۔ بوڑھے، بچے اور علمی کام کرنے والوں کو اس سے ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا جاتا ہے۔ اس ریاست یوٹوپیا میں علمی اور تخلیقی کام کرنے والوں کو مملکت کی طرف سے وظیفہ جاری کیا جاتا ہے۔ یوٹوپیا کے لوگ زراعت کے لیے بیلوں کو استعمال کرتے ہیں، دالیں، سبزیاں اور گندم اگاتے ہیں۔ انگور، سیب اور ناشپاتی پسندیدہ پھل ہیں۔ ہر برس وہ اتنا اناج پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ پوری آبادی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دیہاتی اور غلہ اگانے والے اس اناج کے عوض شہر میں بننے والی چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ لوگ مشترکہ طور پر خواہ وہ گاؤں میں ہوں یا شہر میں کھانا پکاتے ہیں۔ ان کا نمبردار ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، البتہ اگر کوئی چاہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی کھانا کھانا چاہتا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں۔ لوگ خواہ شہری ہوں یا دیہاتی، ان کا لباس سادہ ہے۔ کنواری اور شادی شدہ عورتوں کے لیے لباس میں ایک فرق قائم رکھا جاتا ہے۔ شہروں کی آبادی 6000 سے بڑھنے نہیں دی جاتی۔ آبادی بڑھنے کی صورت میں فاضل آبادی کے لیے نئی بستی بنائی جاتی ہے۔ شہر کے بازاروں میں ضرورت کی ہر چیز کثرت سے ملتی ہے۔ پیداوار جمع کر کے محفوظ کر لی جاتی ہے۔ یوٹوپیا میں مکان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر گھر کے پیچھے ایک چھوٹا سا باغ ہے۔ مکانوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں، انہیں مقفل نہیں کیا جاتا۔ چونکہ گھر ذاتی ملکیت نہیں ہوتے، اس لیے لوگ ہر 10 برس کے بعد قرآن دازی کر کے گھر بدل لیتے ہیں۔ 30 گھرانوں کے لیے ایک وسیع طعام گاہ ہوتی ہے۔ برتن اور شیشے کے استعمال ہوتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، مزید لکھتے ہیں کہ یوٹوپیا میں بچوں کی تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ تعلیم لازمی اور مفت ہوتی ہے۔ تعلیم مادری زبان میں دی جاتی ہے۔ یوٹوپیا میں ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ کوئی کسی کے عقیدے میں دخل نہیں دیتا، نہ کسی کو زبردستی اپنا ہم مذہب بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جسمانی اذیت، فاقے اور تشدد کو اس مملکت میں برا سمجھا جاتا ہے۔ جنگ اور خون خرابے کے یہ لوگ شدید مخالف ہیں۔ وہ مسرت اور شادمانی کے زندگی بسر کرنے کے قائل ہیں۔ بیماروں کے علاج پر بڑی توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود اگر مرض لا علاج ہو جائے اور تکلیف ناقابل برداشت بن جائے تو مریض کو خودکشی کی اجازت ہے۔ دولت کی ہوس سے آزاد ہو کر یوٹوپیا کے باشندے کتنی ہی الجھنوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ دولت کی ہوس نہ ہو تو سیاہ کاری اور خباثت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یوٹوپیا ایک ایسی ریاست ہے جس میں کوئی کسی کا کسی طرح استحصال نہیں کر سکتا، کیونکہ اس مثالی ریاست میں وہ تمام برائیاں اور خامیاں سرے سے موجود ہی نہیں جو استحصال کے امکانات کو پیدا کرتی ہے۔ جب سر تھامس مور
اور رافیل کو مشترکہ ملکیت کے خلاف دلیل دیتا ہے تو اس وقت اسے مطلق علم نہ تھا کہ اجتماعی معیشت اور اجتماعی ملکیت کے فوائد کتنے دور رس اور آسودگی سے بھرپور ہیں۔ جب اس یوٹوپیا کا پورا نقشہ اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کا مدح بن جاتا ہے۔ یوٹوپیا کے حوالے سے سر تھامس مور نے غریبوں، ناداروں اور محنت کش طبقے کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ امیر اور غریب میں جو خلیج حائل ہو چکی ہے وہ اسے پاٹنا چاہتا ہے۔ وہ نکمے لوگوں کی نفی کرتا ہے لیکن محنت کشوں کو ان کا پورا حق دلوانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ محنت کش اور مزدور ہی ہیں جن کے سہارے ملک چلتے ہیں، لیکن انہی سے ان کے حقوق چھین لیے جاتے ہیں۔ یہ محنت کش اور مزدور ہی ہیں جن کے سہارے ملک چلتے ہیں، لیکن انہی سے ان کے حقوق چھین لیے جاتے ہیں۔ یوٹوپیا میں ہر چیز سب کی ہے اور کسی کی بھی نہیں۔ وہاں کسی کو یہ فکر نہیں کہ اگر ذاتی استعمال کی چیز نہ ملی تو کیا ہوگا، کیونکہ یوٹوپیا کے ہر شہری کے علم میں یہ بات ہے کہ دکانیں اور گودام وافر اشیاء سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہاں کی ہر چیز سب کے لیے ہے اور ان میں مساوی تقسیم کی جاتی ہے۔ یوٹوپیا میں کوئی گداگر فقیر ہے نہ حاجت مند۔ یوٹوپیا میں کسی کے پاس اس کا کسی قسم کا ذاتی اثاثہ نہیں۔ اس کے باوجود ہر شخص مطمئن اور آسودہ ہے۔ اسے فکر معاش میں جان گھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس لیے کام کا تعین ہو چکا ہے۔ وہاں ہر شخص کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس لیے نہ تو کسی کو یہ خوف ہوتا ہے کہ بیوی تنگی اور غربت کا طعنہ دے گی، نہ بیٹے کی بے روزگاری کا غم ہے کہ اسے ملازمت مل ہی جائے گی اور اسے کام کرنا پڑے گا، اور نہ ہی وہاں کسی کو یہ غم ہلکان کرتا ہے کہ بیٹی کا جہیز کیسے تیار کیا جائے گا، کیونکہ وہاں جہیز کی رسم ہی سرے سے موجود نہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، ہماری پوسٹ کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس کیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیو تشکیل دے سکیں۔